معجزہ نبی خود سے نہیں دکھاتا. یہ بھی ایک عقیدہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ نبی معجزے لے کر پھرتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں بس معجزے دکھاتے رہتے ہیں. معجزہ اس وقت دکھاتے ہیں جب کوئی مد مقابل ان سے معجزہ طلب کرتا ہے، کیونکہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے. اس وقت دکھاتے ہیں جب کوئی اس سے طلب کرتا ہے، کوئی مانگتا ہے یہ ہمیں دکھا تاکہ ہم اس تیری صداقت پر ایمان لے آئے. ایسے معجزے پیغمبر دکھاتے اس وقت جب کوئی ان سے طلب کرتا. کبھی کہتے ذرا یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کیونکہ نبی کے بارے میں ان بدبختوں نے مشہور کیا ہوا تھا الیاذ باللہ کہ یہ جادوگر ہے. اور چونکہ وہ خود جادوگر تھے نا، جانتے تھے کہ جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا. آسمان کے 2 ٹکڑے کر دے، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. اگر وہ 2 ٹکڑے ہو گیا پتہ چل جائے گا یہ جادو نہیں ہے. ہاں چاند کے 2 ٹکڑے کروائے. کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا. عجیب روایت ہے، ایک مرتبہ ایک جانور بھاگ رہا تھا، جنگلی جانور ہے جس کا شاید نام لینا بھی اس منبر کے مناسب نہ ہو. ہاں بھاگتے ہوئے جانور کے بارے میں کہتے اے محمد عربی ابن عبداللہ ذرا اس جانور کو بلا، اگر یہ تیری نبوت کی گواہی دے ہم تجھے نبی تسلیم کریں گے. پیغمبر نے کہا میں جانتا ہوں مانو گے نہیں لیکن تمہارے کہنے پہ دکھاتا ہوں. پیغمبر نے اسے بلایا، جنگلی جانور تھا، پیغمبر کے اشارے سے ہٹا، بارگاہ نبوت میں آیا اور فصیح زبان میں کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول میرا سلام ہو. سنگریزے، عرب کے سنگریزے دست نبوت پہ آتے ہیں، فصیح زبان میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارا سلام ہو. ایک مرتبہ لوگ کہتے ہیں یہ جو درخت کھڑا ہے نا ذرا اسے اپنے پاس بلا. پیغمبر نے اس درخت کو اشارہ کیا، پورا درخت اپنی جڑوں سمیت چلتا ہوا بارگاہ نبوت میں آیا. پیغمبر نے کہا پیچھے چلا جا، وہ واپس چلا گیا. اب پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ یا محمد ابن عبداللہ. ایسے نہیں، آدھا بلا، آدھا وہاں رکا رہے. پیغمبر نے اشارہ کیا، درمیان سے بالکل آدھے سے درخت ٹکڑے ہوا، آدھا وہاں رکا، آدھا پیغمبر کے اشارے سے آ گیا. اسے واپس بھیجا، دوسرے کو بلایا، پھر دونوں کو واپس بھیجا. بھائی اللہ کے نبی کا معجزہ یہ ہے، وہ جانوروں کو بھی بلائے تو آتے ہیں، وہ درختوں کو بھی بلائے تو آتے ہیں. عجیب ہے. جنگل کے جانور تو آ جائیں. اللہ نے معجزے دیے اس پیغمبر کو، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس، معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے قرآن مجید. قرآن کریم پیغمبر کا معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا، قیامت تک کا معجزہ. آج بھی اس قرآن کا دعویٰ ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم. اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے حبیب پہ نازل کیا ہے اس کی ایک صورت جیسی صورت لے آؤ. اکیلے نہیں، اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، سارے مل کے لے آؤ. اس جیسی کوئی صورت تمہارے بس میں نہیں ہے. قرآن آج بھی معجزہ ہے، قرآن قیامت تک معجزہ ہے. قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، ساری آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے. ہاں قرآن مقدس ساری کتابوں کے لیے ناسخ ہے. میرے نبی کی نبوت سارے نبیوں کی نبوتوں کے لیے ناسخ. قرآن نے آ کے توریت کو منسوخ کر دیا، قرآن نے آ کے انجیل کو منسوخ کر دیا، قرآن نے آ کے زبور کو منسوخ کر دیا. محمد عربی نے آ کے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی نبوتوں کو منسوخ کر دیا. یہ قرآن بھی قیامت تک رہے گا، میرے نبی کی نبوت بھی قیامت تک رہے گی. یہ خاتم الانبیاء ہے. اس کے بعد نبی اور عظمت عطا کی پیغمبر کو اللہ نے قرآن بھی عطا کیا اور بہترین قرآن کے وارث بھی عطا کیے. ایسا نہیں ہو سکتا جاؤ تاریخ پڑھ لو، اللہ نے جب کبھی کہیں کتاب بھیجی ہے نا، کتاب سے پہلے معلم کتاب کو بھیجا ہے. کتاب بعد میں آئی ہے، معلم
پہلے آیا. حضرت موسیٰ پہلے تھے، توریت بعد میں آئی. عیسیٰ پہلے تھے، انجیل بعد میں آئی. محمد عربی پہلے تھے، قرآن بعد میں نازل ہوا. اللہ نے کتاب بعد میں بھیجی، معلم پہلے بھیجا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصلحت خداوندی کا تقاضا ہو ہم اپنے نبی کو واپس بلا لیں. اس قرآن کو بے وارث کیسے چھوڑ دے؟ قرآن اکیلا نہیں رہے گا، یہ تو صامت ہے، یہ بولتا نہیں ہے. قرآن اکیلا نہیں رہے گا. اللہ نے وارثان قرآن کو بھیجا. جب تک قرآن رہے گا اس کے وارث بھی رہیں گے، کسی نہ کسی شکل میں ہوں گے. دوبارہ مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے، لیکن کردار سب کا محمد جیسا. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. وہ سارے کے سارے پیغمبر عربی والا کردار، وارثان قرآن. قرآن قیامت تک رہے گا تو قرآن کے وارث بھی. جب تک قرآن ہے اسے بے وارث اللہ نہیں رہنے دے گا. اس کے وارث بھی اللہ نے بھیجے، اور اسی کے چھٹے وارث کا نام ہے جعفر صادق. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دوسرا جشن گھنٹے کے بعد اب شروع ہو رہا ہے نا. ابھی تک تو پیغمبر کے بارے میں عرض کیا نا، اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں. وہ بھی صادق، یہ بھی عجیب نسبت ہے. شریعت کا مالک بھی صادق، شریعت کا مبلغ بھی صادق. وہ بھی سچا، یہ بھی سچا. وہ اتنا سچا جسے مشرکوں نے کہا تو سچا، کافروں نے کہا سچا، مکہ کے باسیوں نے کہا تو سچا. اتنا سچا اپنے قاتلوں سے منوایا، جو قتل کرنا چاہتے ہیں ان سے منوایا کہ اس دھرتی میں نہ اس سے بڑا سچا کوئی ہے، نہ اس سے بڑا امین کوئی ہے. اتنا سچا ہے میرا نبی. ہاں، کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہوتے پیغمبر، آمنہ کا لال کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر مکہ کے باسیوں کو اعلان کرتے ہیں، ذرا میرے قریب آؤ، میں مکہ کا رہنے والا ہوں، اسی مکہ میں پیدا ہوا ہوں، اسی مکہ میں پروان چڑھا ہوں، تمہارے اندر کھڑا ہوں. اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، مان جاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں ہم مان جائیں گے. ہاں، اس لیے کہ ہم نے کبھی تجھ سے جھوٹ نہیں سنا. اور پیغمبر گرامی اسلام کہتے ہیں، زہرا کا بابا کہتا ہے، اور دنیا والو اگر یہ پہاڑ تمہاری نظروں کے سامنے سے ہٹا دیا جائے، میں کہوں لشکر آ رہا ہے، تمہیں لشکر نظر نہ آئے، پھر بھی مانو گے؟ ہاں، سارے مکہ کے قریشی کہتے ہیں، اے آمنہ کے لال، اگر پہاڑ ہماری نظروں سے سامنے سے ہٹ جائے، آپ کہیں لشکر آ رہا ہے، ہمیں نظر نہ آئے، ہم اسے اپنی نظروں کا دھوکہ تو کہیں گے، محمد تجھے جھوٹا نہیں کہیں گے. اتنا سچا محمد عربی، اتنا سچا. مشرکوں نے کہا صادق، کافروں نے کہا صادق، نہ ماننے والوں نے کہا تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. یہ اتنا سچا تو جعفر صادق بھی اتنا ہی سچا ہے کہ جسے ماننے والے بھی کہتے ہیں یہ صادق ہے، جسے نہ ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ صادق ہے. اتنا سچا ہے، جو اس کے مکتب میں گیا، جو اس کی بارگاہ میں گیا، وہاں سے کسب فیض کر کے ہے. ایک وقت میں 4000 شاگرد میرے امام کی خدمت میں بیٹھ کے کہتے تھے، قال قال رسول اللہ، قال جعفر ابن محمد، قال محمد ابن علی. 4000 شاگردوں کو تربیت کیا، جو سارا دن بیٹھ کے حدیثیں پڑھتے تھے. پیغمبر نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، حسن و حسین نے یہ کہا، جعفر صادق نے یہ کہا، امام باقر علیہ السلام نے یہ کہا، امام زین العابدین نے یہ کہا. 4000 شاگرد اسی مدینہ میں جہاں ایک حدیث نہیں سنتے تھے. پیغمبر نے کہا تھا نا، کاغذ قلم لے آؤ، ایک لکھ جاؤں. جس شہر میں ایک نہیں لکھوا رہے تھے، اسی میں بیک وقت پیغمبر کے نواسے نے 4000 بندوں سے کہلوایا، میرے نانا یہ کہا کرتے تھے. ہاں، 4000 شاگرد ایک وقت میں امام صادق نے پیدا کی.
دوستو بس زحمت دی میں نے آپ کو، گفتگو لمبی ہو گئی، 1 گھنٹے سے تجاوز کر گئی، بس 1-2 جملے اور آپ کی زحمت کو ختم کروں، لیکن یہ یاد رہے خطیب کے آخری جملے ختم نہیں ہوتے، بس یہ آخری جملہ اور یہ آخری جملہ کہتے کہتے بھی 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ میرا نبی وہ ہے جس کے اخلاق عظیمہ کی گواہی پیغمبر اللہ خود دیتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، او میرے حبیب تو اخلاق کی عظیم منزلوں پہ فائز، تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ کتنا خلق! آپ تو ماشاءاللہ اس بستی کے اکثر لوگ تو رانا صاحبان ہیں نا، ہاں، جو لڑنے میں دیر نہیں کرتے، بڑے چلتے، غصے میں آتے ہیں نا، بڑی لڑائیاں، ہم لاہور بیٹھے سنتے ہیں تو یہ تو ہاں تو پھر ماشاءاللہ ہاں پیغمبر ایک گلی سے گزرتے ہیں مدینہ میں، ایک عورت ہے جو پیغمبر پہ کوڑا کرکٹ ڈالتی ہے، سنا نا آپ نے، ہے نا روایت؟ اچھا اگر آپ خدا نہ خواستہ آپ کسی گلی سے گزرے مسجد امام بارگاہ جاتے ہوئے اور کوئی خاتون آپ پر ویسے پانی پھینک دے، کوڑا کرکٹ نہیں، پاک اور پاکیزہ پانی پھینک دے، اور آپ کے مائے والے کپڑے خراب ہو جائیں، اسے آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ کیوں چوری جی، رانا جی، کچھ نہیں کہیں گے؟ اچھا، اور کچھ نہ کہہ سکے تو کم از کم اگلی دفعہ وہ گلی چھوڑ دیں گے، ادھر سے نہیں جاتے، اب کیوں لڑیں روز میں، چلو ادھر سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا حبیب اخلاق کی ان عظمتوں پہ فائز